اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جگہ جگہ قرآن کریم میں پڑھتے ہیں، کہیں پر ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو۔ ناظرین و سامعین، جہاں پر گناہ گاروں کی سزاؤں کا ذکر ہے وہاں پر یہ بھی ہے کہ الا من تاب و آمن و عمل صالحا، مگر ان کی بخشش ہے کہ جس نے توبہ کی، یعنی رجوع کیا اور اعمال صالحہ کیے، ایمان لانے کے ساتھ اعمال صالحہ کیے۔ ناظرین و سامعین، یہ توبہ کرنا، رجوع کرنا میرے رب تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا راضی ہوتا ہے کہ جب بندہ اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے۔ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کو سنیے کہ وہ فرماتے ہیں کہ یعنی اس کی مثال ایسی ہے کہ جسے ایک شخص مال و اسباب لے کر، توشہ وغیرہ لے کر کہیں سفر پر نکلا، سواری بھی اس کے ساتھ ہے، کہیں پر بیابان میں گیا کہ جہاں کوئی بھی نہیں ہے، وہاں اسے نیند آئی، اس نے اپنا بچھونا بچھایا اور پھر وہاں سو گیا کہ اٹھ کر کھانا کھاؤں گا، پھر آگے سواری پر کہیں چلا جاؤں گا، منزل مقصود تک جاؤں گا۔ کہا کہ جب وہ سو کر اٹھے تو اس کے پریشانی کی انتہا نہ رہے کہ اس کی سواری بھی اس کے پاس نہیں ہے، کھانا پینا، غذا، مشروبات سب کچھ موجود نہیں ہے، سب کچھ چلا گیا۔ اب وہ کیا کھائے، کیا پیے اور کس پر سواری کر کے آگے منزل مقصود تک جائے؟ پریشان، کبھی ادھر بھاگتا ہے کبھی ادھر بھاگتا ہے، لیکن کوئی راستہ سجھائی نہیں دیتا۔ بالآخر تنگ آ کر، بھوک اور پیاس بہت زیادہ لگی ہے، بالآخر کرتے کرتے وہ موت کا انتظار کرنے لگا کہ اب تو میری موت ہے۔ یہاں تک کہ وہ اسی انتظار میں اس کی آنکھ لگی، سو گیا۔ لیکن جب وہ اٹھا، اس کی آنکھ کھلی، اس کی حیرت کی اور خوشی کی انتہا نہ رہی کہ جو توشہ، مشروبات، جو غذائیں اپنے ساتھ لایا تھا وہ بھی موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سواری بھی موجود ہے۔ فرمایا کہ وہ کتنا خوش ہوگا کہ زندگی اس کے پاس آ گئی۔ فرمایا کہ یہ کوئی یعنی بلا تشبیہ ہے، سمجھانے کے لیے فرمایا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی بندہ اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ جتنا اس شخص کو خوشی ہوتی ہے نا، تو اس سے زیادہ اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے کہ اس کا بندہ میرے پاس آ گیا ہے، یعنی اس کا بندہ اس کے پاس چلا آیا ہے، اس نے یو ٹرن لیا گناہوں والی زندگی سے اور سیدھے راستے پر اس کی بارگاہ میں آ چکا ہے، تو وہ بڑا راضی ہوتا ہے۔ اور یہاں پر میں ایک بات یہ بھی عرض کروں کہ بہت سے لوگ جب بات کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرا دیتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے کہ اب یار میں گناہ گار ہوں، توبہ تو قبول ہونی نہیں ہے، وہ تو بڑا جلال والا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ میں پھر نیکیوں کی طرف نہ ہی جاؤں، جو ہوگا دیکھا جائے گا، وہ اور گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، اللہ رب العالمین یاد رکھیں کہ جاہو جلال والا بھی ہے، جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، لیکن وہ رحیم بھی ہے، رحمان بھی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی رحم فرمانے والا نہیں ہے۔ اور اس نے یہ بھی فرمایا کہ ان رحمتی سبقت علی غضبی، کہ یاد رکھنا کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے، میرا غضب حاوی نہیں ہے، میری رحمت حاوی ہے۔ تو ناظرین یاد رکھیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندے کے گناہ سے اگر زمین و آسمان ہی کیوں نہ بھرے ہوئے ہوں اور اس کے گناہ ریت کے ذرات سے کیوں نہ زیادہ ہوں، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، توبہ کرتا ہے،
اعتراف جرم کرتا ہے، اظہار شرمندگی کرتا ہے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرتا ہے، تو میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معافی عطا فرماتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ کی رحمت سے مایوس کبھی نہ ہوں، اس کی رحمت پر ٹکٹکی باندھے رکھیں کہ انشاءاللہ وہ معافی عطا فرمانے والا ہے۔ اس کی بارگاہ میں نہیں جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ تو ناظرین، ایک ہی بارگاہ ہے کہ جو ہمارے رب کی بارگاہ ہے، تو اس بارگاہ میں جڑے رہیں، اور بار بار ایسا نہیں کہ توبہ کر کے بے فکر ہو جائیں، ہر روز توبہ کیا کریں۔ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر روز 70 مرتبہ اور ایک روایت کے مطابق 100 مرتبہ استغفار فرماتے ہیں۔ ناظرین، کیا انہیں ضرورت تھی؟ تعلیم امت کے لیے، امت کی تعلیم کے لیے، کہ میری امت اس عمل کو چھوڑ نہ دے۔ رات کو کم از کم سوتے وقت توبہ کر کے سوئیں، کہ اگر آنکھ نہ بھی کھلے اور یہاں اس دنیا سے وہاں پہنچ جائیں اور موت واقع ہو جائے، تو کم از کم تائب ہونے کی حالت میں ہم اللہ کی بارگاہ میں ملیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا گناہوں سے ایسا ہے جسے اس نے گناہ نہیں کیا۔ یاد رہے ناظرین کہ توبہ کا مطلب کیا ہے، کہ جہاں پر حقوق اللہ کا معاملہ ہو، نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ، یہ وہ، تو یاد رکھیں کہ توبہ یہ ہے کہ پھر اس کی جتنی چھوڑی ہے قضا بھی کرنی ہے۔ اور اسی طریقے سے جو حقوق العباد کا معاملہ ہے، تو ناظرین جہاں اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنی ہے، تو وہاں پر جو جس کا حق ہے اس سے بھی جا کر اس کا حق ادا کرنا ہے، یا اس سے معافی تلافی کرنی ہے کہ وہ معاف کر دے۔ ہاں، اتنی بات ضرور ہے کہ کسی نے توبہ کی کہ بس اب نماز قضا نہیں کروں گا، پچھلی نمازیں میں انشاءاللہ پڑھوں گا، اور جو زکوٰۃ رہ گئی ہے وہ بھی ادا کروں گا، جو روزے رہ گئے وہ بھی ادا کروں گا، اور جس کا حق تھا اس سے معافی بھی مانگ لی، اس سے کہا کہ میں تمہارا حق تمہیں، یعنی اس سے جا کر کہہ دیا کہ میں تمہارا حق تمہیں دوں گا، جتنا ہو سکے میں دوں گا، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مہلت نہ دی ہو، اس کی موت واقع ہوئی ہو، تو انما الاعمال بالنیات، اس کی نیت چونکہ سچی تھی تو بھی اللہ رب العالمین معافی عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو بار بار اپنی زندگی میں توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، گناہوں سے نیکیوں کی طرف یوٹرن لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ یوسف ہے، اور اس کی آیت نمبر 85 ہے۔ ناظرین، مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے، فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائے۔ اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعاوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حردا او تکون من الہالکین۔ اسے حالکین نہ پڑھیں گے، وقف کی صورت میں حالکین پڑھا جائے گا۔ آخر میں علامت وقف کے اندر 85 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 85 85 یہاں مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں ذرا دیکھیے۔ قالو ایک کلمہ، تا دوسرا ہے، اور اس میں اللہ تیسرا، تفتعو چوتھا، تذکرو پانچواں، یوسفہ چھٹا، حتی ساتواں، تکونا آٹھواں، حردن نواں او دسواں، من 11واں، اور اس کے بعد ناظرین حالکین 12واں۔ کل یہاں پر 12 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ قالو تا اللہ، یہاں ملا کر پڑھنے کی صورت میں تا پر زبر ہے، اسے اس میں اللہ کی حرف لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، اور اس میں اللہ کی حرف لام سے پہلے والے حرف تا پر چونکہ زبر ہے، زبر یا پیش ہو تو پھر پر پڑھتے ہیں اس پہ اللہ کی حرف لام کو، اور زیر ہو تو باریک کر کے پڑھا جاتا ہے، تو یہاں پر کر کے پڑھا جائے گا۔ تفتعو، تفتعو، تذکرو، تذکرو میں را پر پیش ہے، اسے پر کر کے پڑھا جائے گا۔ تفتعو تذکرو یوسف حتی تکون حردن، حردن میں را پر زبر ہے، را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں، یہاں پر کر کے پڑھا جائے گا۔ حتی تکون حردن او تکون
من الہالکین، من میں نون پر زبر ہے، اسے الہالکین کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں صرف ہم سب کو ضبط کیا جائے گا، اسے من الہالکین پڑھیں گے، ہا کھڑا زبر ہا اور ہا الف زبر ہا دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ وقف کی صورت میں من الہالکین پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں ان میں اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی بھی ہوگی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حردا او تکون من الہالکین۔ ناظرین یہ آج کا سبق ہے اور آیت نمبر 85 ہے۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو آج کا سبق ہے آیت کریمہ ہے وہ ہم لکھ چکے ہیں۔ اچھا جی، اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم اللہ ہے، اور دوسرا اسم یوسف، تیسرا حردن، چوتھا ہالکین۔ کل یہاں پر 4 اسماء ہیں۔ نمبر 1 اسم اللہ، اور نمبر 2 یوسفہ، نمبر 3 حردن، اور نمبر 4 ہالکین۔ ناظرین یہ 4 اسماء ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا فعل قالوا، دوسرا تفتأ، تیسرا تذکر، چوتھا تکون۔ تو کل یہاں پر 4 افعال ہیں، یہاں پر بھی نمبر 4 آئے گا، یہ تکون ریپیٹ ہو رہا ہے۔ نمبر 1 قالوا، نمبر 2 تفتأ، نمبر 3 تذکر، نمبر 4 تکون۔ ناظرین و سامعین اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف آپ دیکھ سکتے ہیں تا ہے، تا قسمیہ ہے۔ اچھا جی، پھر دوسرا حرف حتی، تیسرا او، چوتھا من۔ پہلا تا، دوسرا حتی، اچھا جی تیسرا او، چوتھا من۔ تو یہاں کل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 4 اسماء 4 افعال۔ بڑی ایک ناظرین تعجب والی بات ہے کہ اسماء افعال حروف تینوں 4 ہیں، تو کل ملا کر 12 کلمات ہوئے۔ اچھا جی، سب سے پہلے آپ دیکھیں اسم اللہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور کے لیے اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا، اور خاص طور پر ناظرین اس کا ایک ایک جو لفظ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرتا ہے، ایک ایک جو حرف ہے، اور یعنی
اس کے بعد یہ بھی ہے ناظرین کہ یہ اس میں ذاتی نام ہے، صفاتی نام نہیں۔ بہت سے نام صفاتی ہوتے ہیں، جیسے بہت سے نام ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے ستار ہے، غفار ہے، اچھا اسی طریقے سے جو ہے وہ اور نام بھی ہیں، تو وہ صفاتی نام ہے، لیکن یہ ذاتی نام ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کا یہ نام نہیں ہو سکتا۔ جو مخلوق خدا ہیں ان میں عبداللہ اللہ کا بندہ، امت اللہ اللہ کی بندی، یہ ہو سکتے ہیں نام، لیکن کوئی اللہ دوسرا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا یا اللہ میری حاجت کو پورا فرما، یا اللہ میری دعائیں قبول فرما، تو بالعموم یہ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے یوسف۔ یہ یوسف علیہ السلام کا نام نامی ہے، اور ناظرین میں اکثر یہ کہتا ہوں اللہ کے نبی کے نام ہوں، اسماء ہوں، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کے صحابہ کے اسماء ہوں، اہل بیت اطہار کے اسماء ہوں، اولیاء کاملین کے ہوں، تو ان کی نسبت سے نام اپنے بچوں کے رکھا کریں، اس کی برکتیں بھی ملتی ہیں۔ حردن کہتے ہیں کہ قریب الموت، یعنی وہ شخص جو اتنا نڈھال ہو جائے، اتنا کمزور ہو جائے، یا اتنا بالکل بیٹ سے لگ جائے کہ وہ بالکل موت کے قریب آ جائے نا، تو اسے کہتے ہیں حردن، قریب الموت۔ اس کے بعد حالکین، حالک کی جمع ہے، اور حالک اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ اس میں فاعل وہ اسم جس میں فاعلیت والا معنی پایا جائے، والا والے والی ترجمے کے آخر میں ہو، تو یہ عام طور پر اس میں فاعل کا ترجمہ کہلاتا ہے۔ حالک کہتے ہیں ہلاک ہونے والا، حالکین اور حالکون دو جمع آتی ہیں، اس کا معنی ہوگا ہلاک ہونے والے، ہلاک ہونے والے بہت سے لوگ۔ چلتے ہیں افعال کی جانب۔ قالو فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے انہوں نے کہا یا ان سب نے کہا۔ اچھا جی، قالا اس کا مصدر آتا ہے قول، قال یقول قول، اس کا معنی ہے بات، اور یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ تفتؤ تذکرو، اچھا یہ ایک ساتھ یوز ہوئے ہیں۔ تفتؤ فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اس کا معنی ہے کہ آپ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ تفتؤ ناظرین یہ ہمیشہ فعل کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی، اس کے معنی میں نا ہمیشگی رہتی ہے، یعنی ہمیشہ آپ ہمیشہ رہیں گے، تو یعنی اب اس کو کسی کے ساتھ اس کا ربط ضروری ہے۔ تو تذکرو فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اس کا معنی ہے کہ آپ یاد کرتے ہیں یا آپ یاد کریں گے، یا معنی ہوگا آپ یاد کرتے ہیں۔ تو تفتؤ تذکرو دونوں کو ملا کر کیا معنی بنے گا کہ آپ ہمیشہ یاد کرتے رہیں گے، آپ ہمیشہ یاد کرتے رہیں گے، یا آپ ہمیشہ اسی کی یاد میں رہیں گے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ تم ہمیشہ یار یہ کام کرتے ہو، تو آپ ہمیشہ اسی کی یاد میں رہیں گے، اس کا معنی یہ یعقوب علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ کہا تھا۔ اچھا، ذکر یذکر ذکرن، ذکر جو ہے اس کا معنی ہے یاد کرنا۔ ہم کہتے ہیں اللہ کا ذکر، فلاں نے آپ کا ذکر خیر کیا تھا، تو یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیں تکونا، اصل میں تھا تکونو فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اس کا معنی ہے کہ تم ہوتے ہو یا تم ہوگے، اور یہ فعل ناقص ہے۔ فعل ناقص وہ فعل کی جس میں فعل کی تمام خصوصیات نہیں پائی جاتی، کچھ اسم کی بھی خصوصیات پائی جاتی ہیں، جیسے اسم مبتدا اور خبر بنتا ہے، تو یہ فعل بھی اپنے اسم اور خبر کو چاہتا ہے۔ اچھا، تکونا کا معنی کیا ہوگا کہ تکونا کا معنی کہ آپ ہوتے ہیں یا آپ ہوں گے، تو اس کا معنی یہاں پر آپ ہوں گے یا آپ ہو جائیں گے، دونوں میں سے کوئی معنی بھی ہم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد چلتے ہیں حروف کی جانب۔ تا جو ہے یہ قسمیہ ہے، اس میں اللہ کے ساتھ ہے، تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ تاللہ، خدا کی قسم، اللہ کی قسم، تو یہ تا قسمیہ ہے۔ حتی، حتی ناظرین اس کا معنی ہے حتیٰ کہ یہاں تک کہ، کیونکہ ناظرین یہ تکونو تھا نا، تو حتیٰ جب داخل ہوا، حتیٰ یہاں پر داخل ہوا ہے، تو حتیٰ جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو فعل مضارع اور حتیٰ کے درمیان ان محذوف ہوتا ہے، اور ان آپ کو پتہ ہے کہ فعل مضارع کے آخر کو نصب کرتا ہے، زبر دیتا ہے، تو تکونو سے تکونا ہوا، اور دوسرا معنی مصدری میں کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو حتیٰ کا معنی یہاں تک کہ، ہم بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں نا، میں فلاں جگہ پہنچا یہاں تک کہ، فلاں جگہ پہنچا حتیٰ کہ یہ معاملہ ہوا، تو یہ ہم عام طور پر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ او جو ہے اس کا معنی ہے یا، جو ہم کہتے ہیں نا مثال کے طور پر یار یہ کام کر لو یا یہ کام کر لو، یہ چیز اٹھا لو یا یہ چیز اٹھا لو، تو یہ یا عربی میں اس کو کہتے ہیں او۔ اس کے بعد ناظرین من ہے، من کا معنی ہے سے، اور عام طور پر من و عن ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، من و عن۔
اچھا جی، اب دیکھیں کہ 12 کلمات میں کل 5 کلمات ایسے ہیں جو بالعموم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 اس میں اللہ، نمبر 2 قالو میں قول، نمبر 3 تذکرو میں ذکر، نمبر 4 حتی میں حتی کے، اور نمبر 5 من میں من وعن۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ قاف علی زبر قا، لام و پیش لو قالو، تا لام زبر تل، لام کھڑا زبر لا، حاضر ہی تاللہ، تا فا زبر تف، تا زبر تا، حمزہ پیش او تفتعو، تا ذال زبر تر، کاف پیش کو، را پیش رو تذکرو، یا واو پیش یو، سین پیش سو، فا زبر فا یوسفا، ہا تا زبر حت، تا کھڑا زبر تا حتا، تا زبر تا، کاف واو پیش کو، نون زبر نا، تکونا، ہا زبر ہا، را زبر را، ضاد دو زبر دن، ہا را دن، حمزہ واو زبر او، تا زبر تا، کاف واو پیش کو، نون زبر نا، او تکونا، میم زیر میم، نون لام زبر نل، ہا کھڑا زبر ہا یا ہا علی زبر ہا، لام زلی، کاف یا زیر کی، نون زبر نا، من الحالکین، یہاں وقف پڑھیں گے تو من الحالکین پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين۔ اب ہم پڑھیں گے حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين۔ اب ہم پڑھیں گے تدبیر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن۔ یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ قالو، انہوں نے کہا، تا قسم، اس میں اللہ، اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے، تفتعو، آپ ہمیشہ رہیں گے، تذکرو، یاد کرتے، یوسف یوسف، حتیٰ، یہاں تک کہ تکونا، آپ ہو جائیں، حردن، قریب الموت، او یا تکونا، آپ ہو جائیں، من سے، الحالکین، ہلاک ہونے والوں۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين۔ بیٹوں نے کہا، آپ یوسف کو ہی یاد کرتے رہیں گے حتیٰ کہ آپ سخت بیمار پڑ جائیں گے یا ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ بیٹوں نے کہا، آپ یوسف کو ہی یاد کرتے رہیں گے حتیٰ کہ آپ سخت بیمار پڑ جائیں گے یا ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ، انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب۔ کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور یہاں پر ناظرین ہم ترجمہ بھی عرض کر چکے ہیں، حرف بحرف ترجمہ اور با محاورہ ترجمہ۔ اب تفسیر جو ہم کل عرض کر رہے تھے، آیت نمبر ناظرین و سامعین 77 کی، کہ جس میں جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے جو فرمایا تھا،
خاص طور پر ناظرین یوسف علیہ السلام کے حوالے سے کہ جب بنیامین کے سامان سے بوری سے بادشاہ کا پیالہ نکلا تو قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، تو اب یوسف علیہ السلام کے جو دوسرے بھائی تھے وہ ظاہر ہے کہ پہچانتے تو نہیں تھے کہ یوسف علیہ السلام ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں چوری کی اس نے، اور اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ تو یوسف علیہ السلام نے باوجود جانتے ہوئے اس بات کو اپنے دل میں رکھا کہ کس طریقے سے الزام لگا رہے ہیں، اور دل میں کہا کہ تم خود بدخصلت ہو اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اسے اللہ خوب جانتا ہے۔ اب ناظرین یوسف علیہ السلام پر جو انہوں نے چوری کا الزام لگایا تھا تو اس کی وجہ کیا تھی؟ ایک وجہ تو ہم نے یہ بتائی کہ یوسف علیہ السلام کے نانا جو ہے وہ کافر تھے اور وہ بتوں کی عبادت کرتا تھا۔ بچپن میں یوسف علیہ السلام سے ان کی ماں نے کہا کہ ان بتوں کو چرا کر توڑ دیں، تو یہ ایک بات تھی۔ بھوک کے ایام میں یوسف علیہ السلام اپنے بچپن میں باپ کے دسترخوان سے کچھ چیزیں اٹھا کر مانگنے والوں کو دے دیا کرتے تھے، تو یہ بات واضح ظاہر ہے کہ یہ اچھا کام تھا، لیکن اب وہ جو بھائی تھے اس وقت اب ظاہر ہے کہ انہیں کچھ تو بات کہنی تھی، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یوسف علیہ السلام تو خود موجود نہیں تو ان پر الزام ایک لگا دیتے ہیں، تو انہوں نے بغیر سوچے سمجھے اس طرح الزام لگایا۔ واضح رہے کہ یوسف علیہ السلام کی طرف سے ان کے بھائیوں نے جو چوری کی نسبت کی تھی، اس کے متعلق جتنی بھی روایت ذکر کی گئی ان میں سے کسی میں بھی چوری کی تعریف صادق نہیں آتی، یہ سب ان کے بھائیوں کا ان کی طرف کذب اور بہتان تھا۔ ان کے زوم میں یوسف علیہ السلام وفات پا چکے تھے اور فوت شدہ شخص کا بھی برائی کے ساتھ ذکر کرنے سے وہ باز نہیں آئے۔ اس پر یہ واضح دلیل ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی نبی نہیں تھے، کیونکہ نبی اعلان نبوت سے پہلے اور بعد میں بھی صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ اب آ جائیے آیت نمبر 78 اور 79 پر۔ قالوا یا ایھا العزیز ان له ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانا انا نراک من المحسنین قال معاذ اللہ ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون۔ انہوں نے کہا کہ عزیز مصر، اے عزیز، اس کا باپ، اس بنیامین کا باپ بہت بوڑھا ہے، آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیں، ہماری رائے میں آپ بہت نیک لوگوں میں سے ہیں۔ یوسف نے کہا اللہ کی پناہ کہ ہم نے جس کی بوری میں اپنا سامان پایا ہے اس کے علاوہ ہم کسی اور کو رکھ لیں، ہم اس بات سے پناہ مانگتے ہیں اللہ کی، انا اذا لظالمون، پھر تو ہم ظالم قرار پائیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب ناظرین اس کی تفسیر میں یوں ہوا کہ پہلے تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کی طرف چوری کی نسبت کر کے اپنے دل کی بھڑاس نکالی، پھر اس کے بعد نرمی اور عاجزی کا طریقہ اختیار کیا۔ وہ اعتراف کر چکے تھے کہ جس شخص کے پاس چوری کا مال برآمد ہوتا ہے اس کو غلام بنا کر رکھ لیا جائے گا۔ اب انہوں نے یہ کہا کہ چوری کی سزا تو یہی ہے، لیکن اس کو معاف کرنا بھی جائز ہے یا پھر فدیہ دے کر اس کو چھڑا لینا بھی جائز ہے، آپ اس کے بدلے میں ہم میں سے کسی کو بطور فدیہ رکھ لیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا باپ ایک بہت بوڑھا آدمی ہے اور وہ برداشت نہیں کر پائے گا، اور اس کا معنی یہ بھی کہ وہ بہت قدر و منزلت والا اور بڑا دیندار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری رائے میں آپ نیک لوگوں میں سے، انہوں نے جو یوسف علیہ السلام کے متعلق کہا تھا کہ آپ نیک لوگوں میں سے، اس کی متعدد وجوہات ہیں۔ نمبر 1، اگر آپ نے ہماری درخواست منظور کر لی تو آپ بہت نیکیاں کمائیں گے۔ آپ نے چونکہ ہمارا بہت اعزاز اور اکرام کیا ہے، ہمارے لیے بہت مال خرچ کیا ہے، یہ ہمیں وافر مقدار میں گندم دی ہے اور ہماری دی ہوئی قیمت بھی ہمیں واپس کر دی ہے، یہ اس کی دلیل ہے کہ آپ نیک لوگوں میں سے ہیں۔ منقول ہے کہ جب مصر اور اس کے مضافات میں بڑا قحط آیا اور لوگوں نے غلہ خریدنے کے لیے آخرکار اپنے آپ کو بھی یوسف علیہ السلام کے ہاتھوں فروخت کر دیا، تو بھی یوسف علیہ السلام نے ان سب کو آزاد کر دیا اور ان کی املاک بھی انہیں لوٹا دی۔ یہ واقعہ بہت مشہور ہو چکا تھا، اس لیے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا آپ بہت نیک لوگوں میں سے، اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے بہت سے لوگوں کے ساتھ نیکی کی ہے تو ہم پر بھی احسان فرمائے اور بنیامین کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ، اگر ہم نے کسی شخص کو بغیر جرم کے اپنے پاس رکھ لیا تو ہم ظالم قرار پائیں گے۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ یہ پورا واقعہ پورا واقعہ ہے تو یہ خلاف واقع امور پر مبنی ہے، بنیامین پر چوری کا الزام لگانا اور اس کے فراق کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام کو مزید رنج اور غم میں مبتلا کرنا، یوسف علیہ السلام کے منصب نبوت کے کیسے لائق ہے، تو ناظرین اس کا جواب اس سے پہلے دیا جا چکا ہے کہ یہ تمام چیزیں حکمت الہیہ کے تحت ہو رہی تھی، اور پھر اس کے بعد یعقوب علیہ السلام کو پھر بہت بڑی خوشی ملنے والی تھی یوسف علیہ السلام کی وصال کی صورت میں ناظرین، اور پھر یہ ساری
ساری جو ہے وہ وحی الہی کی صورت میں یوسف علیہ السلام کو تعلیم کیا جا رہا تھا کہ آپ کو اس طریقے سے کرنا ہے، اس طریقے سے کرنا ہے. تو لہٰذا ان چیزوں پر ہم پہلے ان کے تمام کے جوابات عرض کر چکے ہیں. اور اس کے ساتھ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سورہ یوسف کی آیت نمبر جو ناظرین 72 ہے اس کے ضمن میں ہم یہ تمام باتیں بیان کر چکے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین آیت نمبر 80 میں فرماتے 80 میں فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. فرمایا کہ جب یوسف کے بھائی اس سے مایوس ہو گئے تو انہوں نے تنہائی میں سرگوشی کی. ان کے بڑے بھائی نے کہا کہ کیا تم کو علم نہیں ہے کہ تمہارے باپ نے اللہ کی قسم لے کر تم سے پکا عہد لیا تھا اور اس سے پہلے تم یوسف کے معاملے پر یہی کر چکے ہو، تقصیر کر چکے ہو. میں اس ملک سے ہرگز نہیں جاؤں گا حتیٰ کہ میرا باپ مجھے اجازت دے یا اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ فرمائے، اور سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا وہی ہے. اب اس کے ضمن میں ناظرین یوسف علیہ مفسرین نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کی بڑی منت سماجت کی کہ وہ بنیامین کو چھوڑ دیں اور ان کی جگہ ان میں سے کسی کو رکھ لیں، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یعقوب علیہ السلام نے تو ہمیں اللہ کا پکا عہد لے کر بھیجا ہے. اب ہم کیا جواب دیں گے؟ یوسف علیہ السلام کے معاملے میں ہم نے پہلے ہی تقصیر خطا کر لیے، تقصیر کر چکے ہیں، اب کیا جواب دیں گے؟ لیکن ان تمام منتوں سماجتوں کے بعد یوسف علیہ السلام نے پھر بھی منظور نہیں کیا. جب وہ نا امید ہو گئے تو آپس میں بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے کہ جب اب اس مشکل صورتحال کا کس طرح سامنا کیا جائے اور اس پیچیدہ الجھن کا کیا حل تلاش کیا جائے، کیونکہ ان کے باپ نے بنیامین کو ان کے حوالے کرنے سے پہلے ان سے پکی قسمیں لی تھیں کہ وہ بنیامین کی حفاظت کریں گے سوائے اس کے کہ وہ سب کسی مصیبت میں جو ہے وہ گر جائیں. اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے بڑے نے کہا، اس میں اختلاف ہے کہ بڑے سے مراد عقل اور دانش مندی میں بڑا مراد ہے یا عمر میں بڑا مراد ہے. متعدد اسانید کے ساتھ امام مجاہد نے روایت کی کہ زیادہ عقل مند شمعون تھا اور عمر میں بڑا روبیل تھا. تو حضرت قتادہ نے کہا کہ یہاں روبیل ہی مراد ہے جو عمر میں بڑا تھا، اور جب بھائی نے یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے لگے تھے تو اسی نے ان کو قتل کرنے سے منع کیا تھا. ناظرین و سامعین، اب آگے کیا ہوا؟ کیا وہ کس طریقے سے یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے، کس منہ سے گئے، کیا اور پھر انہوں نے کیا پوچھا تھا؟ یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے. اس کو اگلے تفسیر کے سیگمنٹ میں ضرور سماعت کیجیے گا ناظرین. اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو ہے وہ سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. آپ کو لیے چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب. قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے. دنیا بھر سے آپ ہمیں جو ہے وہ فون کر سکتے ہیں، کالز کر سکتے ہیں. اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں. آپ کا تعلق پاکستان سے بعد دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو. دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کہاں سے؟ جی چکوال سے. جی سبق و ترجمہ سنائیے. جی مفتی صاحب، نماز کے بارے میں بالکل چھوٹا سا کوشچن میں نے کرنا ہے. جی بعد میں کر لیجیے گا. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا تاللہ نہیں تاللہ تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حردا او تكون من الخالدين. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ صاحبال سے. جی سنائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا تاللہ تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حردا او تكون من الهالكين. بیٹوں نے کہا آپ یوسف کو بھی یاد کرتے رہیں گے حتیٰ کہ آپ سخت بیمار پڑ جائیں گے یا ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جائیں گے. ماشاءاللہ جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ راول. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا تاللہ تفتأو نہیں تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حردن او تکون من الحالکین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صاحبال سے. جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حردا أو تكون من الهالكين. ماشاءاللہ آپ نے کافی بہتر پڑھا. اللہ رب العالمین آپ کو اچھا پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. جزاک اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ بورے والا. جی سنائیے. سب یہ ٹیلی ویژن کی آواز کو ذرا بند کر دیجئے. اچھا جی. سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرادا او تکون من الحالکین. آپ نے اچھی کوشش کی لیکن تھوڑا سا اور پریکٹس کریں تو انشاءاللہ مزید بہتر ہو جائے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کہاں سے؟ مفتی صاحب سیالکوٹ سے. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حردا او تکون من الحالکین. ترجمہ. بیٹوں نے کہا آپ یوسف کو ہی یاد کرتے رہیں گے حتیٰ کہ آپ سخت بیمار پڑ جائیں گے یا ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جائیں گے. جزاک اللہ. ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ اسلام آباد سے بات کر رہے ہیں. مفتی صاحب آپ پڑھا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا تاللہ قالوا تاللہ تفتأ تذکر تذکر یوسف یوسف حتی تکون حردا حتى تكون حربا او تکون من الہالکین. أو تكون من الحالكين. آپ کا ماشاءاللہ جو تلفظ ہے وہ بہت اچھا ہے. آپ اگر پڑھیں گی تو بہت بہتر پڑھیں گی, بہت اچھا پڑھیں گی. انشاءاللہ تھوڑی کوشش کر لیں تو بہت بہتر ہو جائے گا. ناظرین و سامعین, اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹڈ کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. QSAS@ARYQTV.tv اور یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنیے اور سنائے کے نام سے ضرور سرچ کیجیے. جس ڈیٹ کا چاہیے آپ سرچ کریں, اس سے مستفیض اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم بلکہ اگلے پروگرام میں سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.